بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہم بہت دوسرے راستے پر چلے گئے۔ مسلمان کا یہ راستہ نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ صحابہ کا تعارف کیسے ہوتا تھا؟ صحابہ کا تعارف ہوتا تھا مہاجرین، یہ مہاجرین میں سے ہے، یہ انصار میں سے ہے، یہ فلاں آدمی بدر والوں میں سے ہے، یہ احد والوں میں سے ہے، یہ بیعت رضوان والوں میں سے ہے، شہید المشاہد یہ وہ ہے جس نے سارے غزوات میں شریک کیا ہے، یہ صفہ والوں میں سے ہے۔ صفہ والے کون تھے؟ صفہ والے وہ تھے جو کما سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صفہ والوں میں سے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ ابو ہریرہ یہ تو ہر وقت بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہو۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر گر جایا کرتا اور لوگ آ کر میری گردن پاؤں رکھتے، وہ سمجھتے مجھے مرگی ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں مرگی کا علاج یہ تھا کہ گردن پر پاؤں رکھا جاتا تھا، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی مرگی کی بیماریاں۔ بھائی مرگی نہیں تھی میرے اوپر، مجھے تو بھوک نے نیچے گرایا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک دفعہ کہ ابو ہریرہ کچھ محنت مزدوری کر لیا کرو جا کر۔ کہا یا رسول اللہ محنت مزدوری تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جتنا وقت میرا باہر گزرے گا آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں جھپکنا بھی چھوڑ دیں۔ جو آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر جو مجھے محرومی ہوتی ہے آپ کے دیدار سے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو ہر آن ہر گھڑی چہرہ مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس نعمت پر کسی بھی چیز کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا تعارف۔ آج ہمارا تعارف ہے یہ زمیندار ہے، یہ تاجر ہے، یہ ملازم ہے، یہ مزدور طبقہ ہے، یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے۔ ہر وہ چیز کا اس کا پیچھے کیا ہے کہ یہ دنیا سنوارنے کے لیے جینے والا بندہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کھانا مل جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا گھر بن جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ آج حکمرانی سے لے کر نیچے کے طبقے تک سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے، اور پیٹ ہمارا ایسا بن گیا جو بھرتا ہی نہیں۔ لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ پتہ نہیں کتنا چاہیے ہمیں، کسی بھی مقدار تک پہنچ کر ہمیں کم ہی لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی اور چاہیے۔ ابھی کہاں تک پہنچنا ہے؟ کتنا کر لیں گے؟ قارون تک جتنا کر لیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ قارون جتنا مال میرے پاس آ گیا پھر کیا ہو گیا؟ پھر میں موت کو دور کر سکتا ہوں، پھر میں اپنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہوں، پھر میں اپنے بڑھاپے کو اپنے آپ سے روک سکتا ہوں، پھر میں قبر سے جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، پھر میں حساب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ؟ یہی سمجھو ساری دنیا ہماری ہے، بعد میں بھی تو یہی کرنا ہے، کمانے کے بعد بھی تو یہی سمجھ یہ سارا کچھ میرا ہے، ویسے ہی سمجھ لو یہ سارا کچھ میرا ہے۔ کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں، بڑے سے بڑا مالدار بھی 2 روٹیاں ہی کھاتا ہے، اس سے زیادہ کیا کھا لے گا بیچارہ؟ کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ مال وسعت اور فراخی نعمت ہے، لیکن دین چھوڑ کر وسعت و فراخی مصیبت ہے۔ فقر و فاقہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دین اگر چھوٹ جائے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ بیماریاں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، آتی رہتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری آئی تھی؟ صحابہ پر آئی ہے، نیک لوگوں پر آئی ہیں، آتی رہتی ہیں بیماریاں۔ لیکن بیماری کو کسی اس مسئلے کو بہانہ بنا کر دین کی چھٹی کر دینا، یہ سوائے گمراہی کے، سوائے بے دینی کے، سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے بندے آج اس مصیبت میں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کوئی جادو کر دیا۔ وہ جادو کس نے کرنا تھا؟ بے دینی ہے، جادو نہیں ہے، بے دینی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، جادو کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ جادو کر رہا، کس نے جادو کرنا تھا؟ مت ماریے کسی کی جادو کرتا پھرے، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا۔ ہر آدمی پتہ نہیں، میرے صبح اٹھتا ہوں یہاں بڑا درد ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہوں میرا پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ دماغ کو کسی قابل رہنے ہی نہیں دیا، کام کیا کرے گا بیچارہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بتاتا ہوں، پکی روایت، بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی جیسے رسی سے باندھتے ہیں نا، کسی بندے کو باندھ دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ ہلے، اس کے پاؤں نہ ہلے، اس کی گردن نہ ہلے، وہ جکڑا جائے، ایسے جکڑ دیتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے ہر اس آدمی پر جو سوتا ہے۔ کتنی ہی نفلیں پڑھ کر سو جاؤ، کتنی ہی دعائیں پڑھ کر سو جاؤ، یہ شیطان کا کام ہے، اس نے یہ کرنا ہے کہ 3 گرہیں ہر سونے والے پر لگا دینی ہے۔ علی قافیت رأس احدکم، یہ گدی جہاں سر کا نیچا اور گدی کا آخر، یہ درمیان میں، یہاں آ کر وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں علی قافیت رأس احدکم، یہاں آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ وہ 3 گرہیں نہیں کھلتی، جب آدمی صبح اٹھ کر دعا پڑھے گا تو 1 گرہ کھلے گی، نہیں پڑے گا تو نہیں کھلے گی وہ گرہ، پھر اٹھ کر وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھلے گی، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے گا تو تیسری گرہ کھلے گی، ورنہ نہیں کھلیں گی یہ گرہیں، اور تینوں گرہ کھل جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، یہ آدمی حشاش بشاش ہو جائے گا، تازہ دم ہو جائے گا، جیسے کسی کو جکڑے ہوئے کو کھول دو، جیسے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایسے یہ بندہ محسوس کرے گا۔ اور اگر کسی نے اٹھ کر دعا نہیں پڑھی، کسی نے اٹھ کر وضو نہیں کیا، کسی نے اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، وہ سارا دن اصبح خبیث النفس، حدیث کے الفاظ ہے اصبح خبیث النفس کسلان، وہ ایسے اٹھے گا کہ سستی اس کے جوڑ جوڑ کے اندر ہوگی اور اس کے دل کے اندر خباثت ہی خباثت ہوگی۔ کہتے رہو میرے اوپر جادو جادو کسی نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، یہ نحوست ہے اس نماز چھوڑنے کی، یہ اس طریقے کو چھوڑنے کی نحوست ہے۔ ساری عمر روتے رہو کہ ہمارے اوپر جادو کیا ہے، جاؤ لوگوں کو جا کر پیسے دیتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، کوئی جادو جادو نہیں ہے، کوئی کسی نے جادو نہیں کیا ہوتا، کوئی کسی جن کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہم لوگوں کی بے دینیاں ہیں، یہ ہم لوگوں کے گناہ ہیں، یہ ہم لوگوں کا سنتوں کو چھوڑنا ہے، سنتوں کو پامال کرنا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی نحوستیں ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے جادو ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ ہماری نحوستیں ہیں جو ہمارے سر پر مسلط ہیں، یہ ہماری نحوستیں ہیں جو ہمارے دماغ پر مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں جو ہمارے دل پر مسلط ہیں، ہمارے ایک ایک عضو پر مسلط ہے۔ چھوڑ دیں ان بے دینیوں کو، جب تک ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں آئیں گے، اس مصیبت میں ہی جینا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، جیسے صحابہ کا تعارف اعمال کے ساتھ تھا، ہمارا تعارف اعمال کے ساتھ ہو، صحابہ کا جوڑ اعمال کے ساتھ تھا، ہمارا جوڑ اعمال کے ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔